صدر میں اعزازات دینے کی تقریب۔ صدر مملکت نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر احمد اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ظاہر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز ملٹری کا ایوارڈ دے دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات تیسرے مرحلے کے لیے پولنگ شروع۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کی حفاظتی ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو گرفتاری سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سلمان شہباز کی جانب سے دائر درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی اور 13 دسمبر تک سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس میں کہا ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کے نااہلی فیصلے کے خلاف درخواست پر جلد فیصلہ کر دیں گے، جبکہ عدالت نے حتمی دلائل کے لیے 13 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے نااہلی کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ایس ڈی پی آئی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایس ڈی پی آئی کا ادارہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ حقیقی تبدیلی انسان کے اندر سے آتی ہے۔ وبائی امراض پر قابو پانے کے لیے جدید تحقیق ہو رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی صورت میں انسانی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر نونگ رونگ کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی جانب سے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ نومبر میں ان کے دورہ چین سے دونوں ملکوں کے درمیان دوستی مزید مضبوط ہوئی، دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی بڑھی۔ ترجمان حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کا NA 126 سے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جس میں عوام کی بھرپور شرکت نے فیصلہ سنا دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ترجمان حکومت پنجاب کا کہنا تھا کہ آج NA 135 سے کرامت کھوکھر کی قیادت میں ریلی نکالی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کیا گیا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی، جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار پاکستان کی معاشی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں اہم ایجنڈا آئٹمز کی بھی منظوری دی جائے گی، جبکہ JIT کا معاملہ بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ لیا کی تحصیل چوارہ میں 100 میگا واٹ کی شمسی توانائی پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا کہ سولر پاور پروجیکٹ نجی شعبے میں بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کا آغاز 7 سال قبل شہباز شریف نے کیا تھا۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج۔ موٹر ویز کے کچھ سیکشنز حد نگاہ متاثر ہونے کے باعث بند کر دیے گئے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور ملتان سکھر موٹر وے کو بھی مکمل طور پر بند کیا گیا۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں سے محتاط ڈرائیونگ اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। आलूगी पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने लाहौर में सरकारी निजी स्कूल और निजी कंपनियां 3 रोज बंद रखने की हिदायत कर दी। मुलाजमीन घरों से काम कर सकेंगे। कोरोना के मजीद 24 केसेस मुस्बत, 26 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 7,451 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 24 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। और पीरू में पहली बार खातून ने मुल्क की सदारत का ओहदा संभाल लिया। पीरू में सदर कास्टेलो को ओहदे से हटाने के बाद लीना ने सदर बन गई। लीना बोलोरोते इससे कबल मुल्क की नायब सदर के तौर पर काम कर रही थीं। वो पीरू की तारीख की पहली खातून सदर हैं और 5 साल से भी कम अरसे में मुंतखब होने वाली 6ठी सदर हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। मैं हूं निसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको अहम खबर से आगाह करें कि विफाकी काबीना का इजलास आज शाम वजीर आजम हाउस में तलब किया गया है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी, जबकि वजीर खजाना इसहाक डार पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। जराये का कहना है कि काबीना इजलास में अहम एजेंडा आइटम्स की भी मंजूरी दी जाएगी, जबकि JIT का मामला भी जेर बहस लाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान शहबाज की जानिब से दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली और 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हिफाजती जमानत के लिए इन पर्सन होना जरूरी है। वकील दरख्वास्त गुजार अमजद परवेज ने सलमान शहबाज का टिकट पढ़कर सुनाया और कहा कि सलमान शहबाज सऊदी एयरलाइन के जरिए इतवार को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। बाद अदालत ने सलमान शहबाज की हिफाजती जमानत 13 दिसंबर तक मंजूर करते हुए FIA को वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे को गिरफ्तार करने से रोक दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहिबजादे सलमान शहबाज ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सलमान शहबाज को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। सलमान शहबाज पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत सलमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर करे। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में मीरपुर, भिंबर और कोटली में वोटिंग जारी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक होगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड्स, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी, जिला कौंसिल और यूनियन कौंसिल की नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। मीरपुर डिवीजन में कुल वोटर्स की तादाद 12,38,049 है और 222 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार दे दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर उमर अवैस करदेजी से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मीरपुर आजाद कश्मीर में 31 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी जो मरहला है वो उसमें पोलिंग का अमल तीनों अजला है जो मीरपुर डिवीजन के भरपूर अंदाज में जारी है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो मीरपुर के तीनों डिवीजन है, कोटली हो गया, भिंबर और मीरपुर जिला में इस वक्त सुबह से वोटर्स का जो रश है वो देखने में आ रहा है। सुबह सवेरे से ही वोटर्स की कतारें लगी हुई है, जबकि तीनों अजला के जो एसपीज हैं, SSPs की निगरानी में पोलिंग स्टेशन के दौरे भी जारी है। इस वक्त यहाँ पे अगर देखा जाए तो पोलिंग का अमला जो है बिना खौफ व खतर काम जारी रखे हुए है और इस वक्त तक किसी भी किस्म की बदअमनी की इतला मौसूल नहीं हुई और पुरअमन तौर पर पोलिंग का अमल जारी है। जबकि आज
دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مظفرآباد اور بعض جو ڈویژن ہے وہاں پہ جس سے پہلے انتخابات ہوئے تھے بلدیاتی انتخابات، ان کے مقابلے میں جو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہے وہ قدرے بہتر نظر آ رہا اچھا، ہے۔ لوگ نکل رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے، کیا صورتحال ہے؟ جی، مرد اور خواتین جو ہیں وہ اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ایک بڑی تعداد میں نکلے آیا کہ اس طرح سے جو خواتین ووٹرز ہیں ان کا اس طرح سے آج بھی دیکھنے میں آیا کہ اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے، لیکن جو مرد ووٹر حضرات ہیں وہ بڑے جوش و جذبے سے آج جو پولنگ کا عمل ہے اس میں اپنا حصہ لے رہے ہیں، اور اس وقت تمام جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پہ رش دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اس وقت جو پارٹی کی پوزیشن کی بتایا چلوں تو اصل جو مقابلہ ہے وہ مسلم لیگ نون اور جو تحریک انصاف ہے اس کے درمیان ہے، کیونکہ خود صدر ریاست ہیں جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری، ان کا جو آبائی حلقہ بھی میرپور ڈویژن آتا ہے، اور ان کا تیسرا جو بڑا مقابلہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ بہرحال یہاں پہ بھی آزاد امیدواران کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہی ہے، اور مطلب کہ جیتنے کے عدم سے وہ اس وقت پر امید ہے۔ جو آزاد امیدوار ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے یہاں پر؟ آزاد جو امیدوار ہیں ان لوگوں کی آزاد امیدوار کو یہاں پہ سابقہ جو انتخابات ہوئے ہیں دو، اس کے مقابلے میں یہاں پہ بھی ان کو زیادہ فوقیت دی جا رہی ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مظفرآباد اور باغ کے جو الیکشن تھے وہاں پہ بھی آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد نے مطلب ون کیا تھا، اور یہی میرپور میں بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہ وہ آزاد امیدواران ہیں جن کو پارٹی کی جانب سے ٹکٹ نہیں دیا جا رہا تھا، اور انہوں نے اپنی پارٹی سے بغاوت کرتے ہوئے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا۔ اس تمام صورتحال سے جو پارٹی کے جو امیدواران ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو، اور آزاد امیدواران بآسانی یہ جو عمل ہے اس میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا عمر، یہ بتائیے کہ ووٹنگ کا عمل ہے کب سے شروع ہوا اور کب ختم ہوگا، اور یہاں پر سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی، سیکیورٹی یہاں پہ اس وقت بڑی ٹف ہے، کیونکہ اس وقت 200 سے زائد جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہ حساس ترین قرار دیے گئے ہیں، جن میں رینجرز کے بھی دستے اس وقت منگوائے گئے ہیں۔ FT کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، آزاد کشمیر کی جو مقامی پولیس ہے وہ ہے، اس کے علاوہ پنجاب پولیس بھی وہاں پہ اپنی ڈیوٹیز دے رہی ہے، اور تمام جو حساس پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پہ اس وقت مکمل طور پر نگرانی کی جا رہی ہے، ہر آنے جانے والے کی چیکنگ کی جا رہی ہے، ہر آنے جانے والے کو چیک کیا جا رہا ہے، کیونکہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ ہمیں بتا رہے تھے عمر اویس گردیزی، آپ کا بہت شکریہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ گلوبل وارمنگ سے انسانی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پائیدار ترقی سے متعلق 25ویں SDPI کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف الوی نے کہا کہ حقیقی تبدیلی انسان کے اندر سے آتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ وبائی امراض پر قابو پانے کے لیے جدید تحقیق ہو رہی ہے۔ انسانی ترقی کے ساتھ غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے جدید طریقے استعمال کیے گئے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان پر حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر سکتے ہیں۔ نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ قلعدم TTP اور دیگر دہشت گرد منظم ہو رہے ہیں۔ خدشہ ہے کہ افغانستان پھر سے عالمی دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہ بن جائے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم شراکت دار ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی شعبے میں تعاون جاری ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کریں گے، ایسے تمام اقدامات کریں گے جس سے ہمارے مفادات متاثر نہ ہوں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان میں کسی کو کسی دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے، ہم صرف پاکستانی عوام اور آئین کے ساتھ ہیں۔ رجیم چینج کے حوالے سے جھوٹی افواہوں کی تردید کر چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے نااہلی کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی، جہاں عدالت نے حتمی دلائل کے لیے 13 دسمبر تک کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ عمران خان کے وکیل علی ظفر اور الیکشن کمیشن کے وکلاء جبکہ مسلم لیگ نون کے محسن شاہ نواز رانجھا بھی وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ارسلان سے۔ جی ارسلان، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی بالکل، توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو نااہلی کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف عمران خان کی جو درخواست میں سماعت تھی، اس میں آج ان کے وکیل علی ظفر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے بہت زور دیا کہ عمران خان کو بطور پارٹی سربراہ ہٹانے اور فوجداری کارروائی کرنے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیس کے حتمی فیصلے تک روکا جائے، لیکن وہ جو فوری ریلیف ہے اس میں وہ ناکام رہے اور 13 دسمبر تک اس کی جو حتمی فیصلہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کیا جائے گا۔ یہ بیسیکلی توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو عمران خان کی نااہلی تھی اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کی نااہلی کے فیصلے کی جو اس پہ جو فیصلہ ہے وہ ہم دیں گے تو جلد، لیکن بار بار اصرار یہ کیا جا رہا تھا کہ کچھ جلد ریلیف لے لیا جائے، جس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے محسن رانجھا سے استفسار کیا کہ کیا ریفرنس جو تھا وہ آپ کا تھا، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے جو صرف درخواست ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو دی تھی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو ریفرنس بھیجا تھا، عمران خان کے جو وکیل علی ظفر ہے انہوں نے یہ استدعا کی کہ عدالت اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو مزید کوئی بھی ایکشن لینے سے فی الفور روکے لے، اور الیکشن کمیشن نے جو فوجداری کارروائی کے لیے کمپلیمنٹ فائل کی ہے، الیکشن کمیشن نے پارٹی سربراہ کو ہٹانے سے متعلق بھی کارروائی شروع کر دی ہے، اور نمائندہ الیکشن کمیشن نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ ہمیں تو عدالت نے پہلے ہی روک رکھا ہے کہ ہم کوئی کارروائی آگے نہ بڑھا سکیں، جس پر وکیل علی ظفر نے عدالت سے درخواست کی کہ الیکشن کمیشن نے 13 دسمبر کے لیے ایک اور نوٹس جاری کیا اور عدالت کو اس میں عدالت اس کو روک دے تاکہ وہ فردر جو ہے وہ اس پہ پیش رفت نہ کر سکیں۔ تو عدالت نے اس پہ جو حتمی اپنا فیصلہ یہ دیا ہے کہ 13 دسمبر کو اس کیس کی جو فردر کارروائی ہے وہ ہوگی، لیکن جو فوری ریلیف ہے وہ عمران خان کے وکیل علی ظفر آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں لے سکے۔ جی ارسلان، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے جمہوری نظام اور روایات کے تسلسل سے ہی پائیدار ترقی ممکن ہے۔ بلاول بھٹو نے انڈونیشیا میں بولی جمہوریت فورم میں شرکت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا جمہوریت آزاد معاشرے کی بنیاد ہے۔ ہمیں مالی وسائل کی بہتر اور منصفانہ تقسیم کے لیے بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے عوام پر مبنی جمہوریت کے لیے کوشاں رہا، افسانے کی جمہوریت کو حقیقت کی جمہوریت سے بدلنا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان مخالفین کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے میں مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی سنجیدہ آفر ہوئی تو حکومت ضرور غور کرے گی۔ اسحاق ڈار نے صدر کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدان بیٹھے ہیں تو ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں، پی ٹی آئی نے اسمبلیاں توڑنی ہیں تو توڑ دیں۔ وفاقی حکومت صوبائی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ پرویز الہی سے ہمارا ابھی رابطہ نہیں ہوا لیکن رابطہ ہو سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پرویز الہی پنجاب اسمبلی نہیں توڑیں گے، وہ پرانے اور تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ اس قسم کے احمقانہ فیصلے عمران خان ہی کر سکتے ہیں، پرویز الہی نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جیسا بندہ وزیر اعظم بن سکتا ہے تو راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں بن سکتا؟ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں، فضل الرحمان الیکشن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات سے الیکشن کا راستہ نہیں نکلتا تو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اپنے پیغام میں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ساری پارٹیاں عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے اکٹھی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ترجمان حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کا N126 سے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جس میں عوام نے بھرپور شرکت کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ترجمان حکومت پنجاب کا کہنا تھا آج N135 سے کرامت کھوکھر کی قیادت میں ریلی نکالی جائے گی۔ اپنے پیغام میں مسرت جمشید کا مزید کہنا تھا کہ عوامی رابطہ مہم کے دوران عوام کو امپورٹڈ حکومت کے ملک کو پہنچائے گئے نقصانات سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ تحریک انصاف نے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم شروع کر رکھی ہے۔ مہم کے تحت لاہور میں 11 روز میں 11 ریلیاں اور اجتماعات کا انعقاد ہوگا۔
محکمہ تعلیم سندھ نے اسکولز اور کالجز کے لیے موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ وزیر تعلیم سندھ احسن چانڈیو کا کہنا ہے کہ تمام تعلیمی اداروں میں 20 دسمبر سے موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی۔ تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے 2 جنوری 2023 سے کھلیں گے۔ احسن چانڈیو کا کہنا تھا کہ تعطیلات کا اطلاق تمام سکولز و کالجز پر ہوگا۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق تعطیلات کی جا رہی ہیں۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج، موٹر ویز کے کچھ سیکشنز حد نگاہ متاثر ہونے کے باعث بند کر دیے گئے۔ موٹر وے حکام کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ تک، M3 فیض پور سے درخانہ تک اور M4 پنڈی بھٹیاں تا عبدالحکیم بند ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور ملتان سخر موٹر وے کو بھی مکمل طور پر بند کیا گیا۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کے باعث حد نگاہ متاثر ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں سے محتاط ڈرائیونگ اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کوکاڑا شہر اور گدروا میں دھند ہی دھند، لاہور روڈ، جی ٹی روڈ، ملتان روڈ شدید دھند کی لپیٹ میں، شہریوں کو سفر کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ موٹر وے پولیس کی طرف سے ہدایت میں کہا گیا کہ گاڑیوں کے آگے اور پیچھے والی ہیڈ لائٹس کا استعمال کیا جائے، تیز رفتاری سے پرہیز کیا جائے اور غیر ضروری سفر سے بھی پرہیز کیا جائے۔ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بلال اعظم خان کی طرف سے ایکسائز آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے علی ارشد کی رپورٹ میں۔ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بلال اعظم خان نے شہریوں کو ایکسائز آفس میں درپیش مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں ڈائریکٹر ایکسائز بلال اعظم خان نے ایکسائز ٹیکسیشن آفیسرز کے ساتھ مل کر عوام الناس کے مسائل کو سنا۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے شرکت کی اور ڈائریکٹر ایکسائز کو اپنے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ موبائل ایپ ہم نے اس لیے لانچ کیا کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ ختم کی ہے۔ اپنی اتھارٹی اس لحاظ سے کہ ہمارے انسپیکٹر بعض اوقات ہم سنتے تھے کہ وہ کاغذوں کے حد تک گاڑی چیک ہو گئی ہے، حقیقی معنوں میں ایگزامن نہیں ہوئی۔ تو اس چیز کو بالکل کلیئر کرنے کے لیے اور نظام کو بالکل کرسٹل کلیئر کرنے کے لیے ہم یہ چینج لے کے آئے کہ کسی کو یہ گلہ شکوہ نہ ہو کہ ہر بندے کی گاڑی جو ہے وہ چیک ہو۔ اب جتنی بھی ہماری VVIPs ہے یا ایک نارمل کسٹمر ہے، سب کے لیے ایک ہی پیمانہ ہے اور سب کی گاڑیاں جو ہے وہ ہم چیک کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے، باقی ہم نے یہ سجیشن آپ کی نوٹ کر لی ہے۔ ان فیوچر انشاءاللہ اس پہ ہم ورک کر لیں گے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ کار کیا جائے کہ ہم FWA کے ساتھ یا کہیں بھی کسی کے ساتھ مل کے ایسا کوئی کام کرے کہ کوئی گاڑی اگر آؤٹ آف سٹی بھی ہے تو اس کو انشور کرایا جائے۔ تو اس پہ یہ انشاءاللہ پائپ لائن میں آ گیا۔ آپ کی سجیشن ہم نے نوٹ کر دی۔ ڈائریکٹر ایکسائز بلال اعظم نے نہ صرف شہریوں کے مسائل سنے بلکہ ایکسائز آفس کی سہولیات کو مزید بہتر کرنے کے لیے شہریوں سے تجاویز بھی لیں۔ شہریوں کی جانب سے کھلی کچہری کے انعقاد کو سراہا گیا۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ۔ بنوں میں قومی امن دھرنا چوتھے روز میں داخل۔ دھرنے میں عمائدین علاقہ، سیاسی کارکنان اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں 3 تاجروں کے بہیمانہ قتل اور ضلع میں امن و امان کی خراب صورتحال کے خلاف بنوں پولیس لائن اور بنوں کینٹ کے سامنے جاری احتجاجی دھرنے میں شرکاء کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ضلع لکی مروت سے علماء اکرام کی ایک بڑی ریلی، ضلع شمالی وزیرستان سے تاجروں کا ایک گروپ، عیسکی قوم کی ایک بڑی تعداد اور پشتون سٹوڈنٹس فیڈریشن کے طلباء کی کثیر تعداد آج دھرنے میں شریک ہو گئی ہے، جبکہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیئرمین اور ممبر قومی اسمبلی محسن داوڑ اپنے قافلے کے ساتھ پہنچنے والے ہیں۔ دھرنے کے شرکاء شمالی وزیرستان میں 3 تاجروں کے قتل کی اعلیٰ سطحی انکوائری اور ضلع میں امن و امان کی مکمل بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس دھرنے کا آج چوتھا روز ہے، اس کے باوجود بھی ضلع کے مختلف علاقہ جات میں گزشتہ 36 گھنٹوں میں 3 اور افراد قتل ہو چکے ہیں، جن میں ایک سیکرٹری ویمن PTI آسیہ حسین نے الخدمت فاؤنڈیشن ہیڈ آفس لاہور اور شیخوپورہ آغوش سینٹر کے دورے کیے۔ آغوش سینٹر میں رہنے والے بچوں کے لیے 2 لاکھ روپے عطیہ دیا۔ اس موقع پر آسیہ حسین نے الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہم آئندہ بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے کام کریں گے اور ان باہمت بچوں کے لیے مدد کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔
سابق وفاقی و صوبائی وزیر ممبر پنجاب اسمبلی سید شمسام علی شاہ بخاری کے رنالہ خورد آمد پرتقباق استقبال کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. انہوں نے عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار شیرگر روڈ کا افتتاح کیا. افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیر سید شمسام علی شاہ بخاری نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے ویژن کے مطابق ضلع بھر میں ترقیاتی کام جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلیاں کیا چیز ہیں, ہم اسمبلیوں کے لیے نہیں آزاد پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں. بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی میں سپورٹس گالا کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں جامعہ کے صدر, یونیورسٹی کے پروفیسر اور اساتذہ کے ساتھ طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مزید جانتے ہیں سونیا ملک کی اس رپورٹ میں. اسلامک یونیورسٹی میں ایکسٹرا ویگنزا کے نام سے سپورٹ گالا کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں جامعہ کے صدر, یونیورسٹی کے پروفیسر اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی. فیسٹیول کا افتتاح پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواب سعید المالکی نے کیا. ایکسٹرا ویگنزا میں فائن آرٹس اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کے طلباء نے اپنی کیلیگرافی کے ذریعے حاضرین کو متاثر کیا. طلباء کا اپنی کیلیگرافی سے متعلق کہنا تھا کہ میرا زیادہ انٹرسٹ جو تھا وہ آرٹس میں تھا, تو ادھر سے پھر میرا یہاں پہ جو میں نے ایڈمیشن لیا تھا وہ بیسکلی یہی تھا کہ فائن آرٹس ہی میں نے کرنی ہے. تو اس کے ساتھ ہم لوگوں کو انٹرسٹ اسی طرح سے ڈیولپ ہوا. پینٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا. اس کے علاوہ پینٹنگ تو آبویسلی آتی تھی, لیکن یہاں پر پھر ہم لوگوں کو کیلیگرافی جو کورس تھا وہ ہم لوگوں کو آفر کیا گیا, اور اس کے بعد سے جو ہے نا میرا کیلیگرافی میں اور زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ. پہلے تو یہ کہ مجھے شروع سے ہی شوق تھا, پھر جہاں پر جب آتے ہیں تو آپ کو ٹیکنیکس اور کمپوزیشنس کا پتہ چلتا ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور جو ہے وہ چیز بیٹر ہو جاتی ہے. تو فرسٹ یہ تھا کہ مطلب شوق تھا, پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر کمپوزیشنز اور ان چیزوں کا پتہ چلنے کے بعد جو ہے یہاں پر یہ اس طرح پرفیکشن آتی ہے. اور یہ میں اسلامک یونیورسٹی میں نے شروع بھی کرایا تھا یہاں پر کورس ان کا. اس وقت پروفیسر فضل مبارک صاحب ڈائریکٹر تھے. تو آج میں دیکھ کے تو میں سچی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ مجھے بچوں کا کام دیکھ کے میرا دل بڑا مطمئن بھی ہے اور بڑی خوشی بھی ہوئی ہے مجھے کہ یہ صرف کیلیگرافرز نہیں بن رہی بلکہ یہ پینٹرز بھی ہیں اور فائن آرٹ بھی سیکھ رہی ہیں. کیلیگرافی میں آئے آرٹسٹ نے طلباء کو ان کی کارکردگی پر داد بھی دی. تقریب کا اختتام کروڑ لال ایسن میں اسسٹنٹ کمشنر محسن اقبال ڈھیلوں کا تبادلہ ڈپٹی کمشنر آفس لیا کر دیا گیا. 15 روز کی تعیناتی کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے کیا اقدامات کیے ہیں, اس حوالے سے تفصیلات کے لیے ہمارے نمائندے محمد آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آصف, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, اس وقت میں کروڑ لالیسن میں اسسٹنٹ کمشنر آفس میں موجود ہوں. میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر کروڑ محسن اقبال ڈلو موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ سر آپ نے 15 دن کا آپ کے پاس چارج تھا یہاں پہ, آج نئے اسسٹنٹ کمشنر صاحب آ چکے ہیں. 15 دن میں آپ نے کیا کروڑ لالیسن میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک یوٹی شپ میں ایک لرننگ سٹیج تھی اور ڈی سی صاحب نے اعتماد کیا اور انہوں نے کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ ڈیوٹی لگائی. تو الحمدللہ ایک بڑا اچھا فیز رہا, بڑا اچھا ایکسپوجر تھا, بڑی اچھی لرننگ تھی. کچھ ایریاز تھے جس پہ ہم نے کوشش کی تھی امپرومنٹ کی, جس میں ہمارے جو معاملات تھے منسٹریل سٹافز کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریونیو میٹرز تھے, خاص طور پہ ہم نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا. ٹھیک ہے, وہ جو چیف سیکرٹری اور ڈی سی صاحب کی ڈائریکشن پہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صفائی کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا, ایم سیز کے فریکوینٹ وزٹس تھے, دین ہم نے ہاسپٹلز کو کور کیا. ٹھیک ہے, تو اس شارٹ ٹینیور میں جتنا چیزیں ہو سکتی تھیں, ساتھ میں ہم آپ کے ساتھ فرٹیلائزر کی جو ڈسٹریبیوشن تھی اس کو فیئر اور شفاف بنانے کی جو ہے نا وہ ایک اٹیمپٹ تھی. ٹھیک ہے, تو اوورآل یہ ایک الحمدللہ بڑا لرننگ والا, بڑا ایکسپوجر والا تھا. تو بڑا اچھا رہا سارے کا سارا سفر. جی بالکل, سائلین کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کروڑ محسن اقبال کا کہنا ہے کہ میرے دروازے ہر ٹائم کھلے ہیں. آج انہوں نے جو ہے یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر کا آج آخری دن ہے. یہاں پر نئے اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل جو ہے وہ یہاں پر آ چکے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر چارج سنبھال لیا ہے. تو آج اسسٹنٹ کمشنر کوہ نور نیوز بنا معذور شہری کی آواز. خدمت کھلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر قصور کی جانب سے کیا گیا وعدہ پورا. اسسٹنٹ کمشنر چونیا خورم حبیب نے الیکٹرک ویل چیئر معذور شہری کے حوالے کر دی. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اتوار بازار میں آگ لگنے کا معاملہ, آگ سے کئی دکانیں جل گئیں.
करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अली मुर्तजा जी, अली बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इतवार बाजार में और कल शाम यहाँ पर जो है वो आग लगी थी। आग की वजह से जो है यहाँ पर कई दुकानें जो है वो जल गई है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं मेरे अकब में, आप देख सकते हैं कि इस वक्त कई दुकानों से जो है वो अभी भी धुआं जो है वो आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इतना आग जो है वो लगा था कि फिर इस पर काबू पाना जो है मुश्किल था। लेकिन कल शाम को फायर ब्रिगेडियर और जो रेस्क्यू टीम और जो फाक फिजाई की टीम है उन्होंने भी आकर यहाँ पर आग बुझाने में जो है वो काम किया था और आग जो है उसको उस पर काबू जो है पा लिया था। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि कितनी दुकानें जो है वो जल गई और कितना नुकसान जो है वो हो गया है। ये तो थोड़ी देर बाद जो है वो पता चल जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये मजीद बताता चलूँ कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जाने भी इस वाक़े का जो है वो नोटिस लिया है और अब कुछ ही देर बाद जो है वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना नुकसान जो है वो हो गया है। और यहाँ पर अभी भी जो है वो जो दुकानदार है जो जिसकी दुकानें जो है जल गई वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है और इसके बाद जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो है वो DGLDA के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। जोन 5 रायमंड रोड पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर शहबाज काज़मी से। जी शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, DGLDA के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। रायमंड रोड पर गैर कानूनी तमीरात जो कि धड़ल्ले से जारी है। ये जोन 5 का एरिया है, तो पुरानी गैर कानूनी तमीरात इनसे गिराई ना जा सकी, लेकिन नई तमीरात का भी आगाज कर दिया गया है। जैसा कि DGLDA आमिर अहमद खान की तरफ से सख्त हदायत है कि गैर कानूनी तमीरात को बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन जोन 5 की तरफ देखे तो अहकामात को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि रायवन रोड पर पहले भी गैर कानूनी तमीरात हुई थी जिनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो सका, लेकिन दोबारा नई गैर कानूनी तमीरात का भी आगाज हो चुका है। गैर कानूनी प्लाजों की तमीर धड़ल्ले से जारी है, लेकिन मालकान जब मौकफ लिया गया तो इनका कहना था कि हमारी LDA से बात तय हो गई है, लेकिन ये प्लाजा गैर कानूनी है। मुतलका अफसरान 3 महीने से कह रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए मशीनरी नहीं मिल रही, लेकिन दूसरी तरफ तमीरात करवाने में भी मसरूफ अमल है। अब देखना यह है कि जोन 5 गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई करने में किस हद तक कामयाब होता है, ताकि LDA के एवेन्यू में फायदा हो सके। जी शहबाज काज़मी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चीन के सदर शी जिनपिंग के अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब के आला हुकाम ने चीनी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी अरब की शाही फजाई के लड़ाका तैयारों ने चीनी सदर के तैयारे का मुल्की फजा में इस्तकबाल करके रियाज के हवाई अड्डे तक पहुंचाया। गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज और सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने चीनी सदर का हवाई अड्डे पे पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमान सदर को तोपों की सलामी दी गई। दारुल हुकूमत रियाज की शाहराएं सऊदी अरब और चीन के परचमों से सजा दी गईं। चीनी सदर शी जिनपिंग रियाज में 3 आम सरबराही इजलासों में शिरकत करेंगे। अरब टीवी के मुताबिक पाकिस्तान समेत कंबोडिया, इंडोनेशिया और सेनेगाल के आला वफूद भी उन इजलासों में शिरकत करेंगे। पीरू में पहली बार खातून ने मुल्क की सदारत का ओहदा संभाल लिया। पीरू में सदर कास्टेलो को ओहदे से हटाने के बाद डीना सदर बन गईं। डीना इससे कबल मुल्क के नायब सदर के तौर पर काम कर रही थीं। वो पीरू की तारीख की पहली खातून सदर हैं। 5 साल से भी कम अरसे में मुंतखब होने वाली 6ठी सदर हैं। बोलेरोतो जुलाई 2026 तक सदारत के ओहदे पर फाइज रहेंगी। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर कास्टेलो को गिरफ्तारी के बाद हिरासती मरकज मुंतकिल कर दिया गया। साबिक सदर कास्टेलो को गुज़िश्ता रोज कांग्रेस की आरजी बंदिश का गैर आईनी ऐलान करने पर ओहदे से हटाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कम अज कम काबीना के साथ वज़रा और दीगर आला ओहदेदार भी साबिक सदर पर बगावत की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए कास्टेलो के इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाजन मुस्ताफी हो गए। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि एटमी जंग का खतरा बढ़ रहा है, इसे छुपाना गलत होगा। इंसानी हकूक कौंसिल के सालाना इजलास से खिताब करते हुए पुतिन ने कहा, यूक्रेन जंग तवील अरसे तक चलेगी। वो पागल हैं, जानते हैं कि एटमी हथियार क्या हैं। रूस किसी भी सूरत एटमी हथियार पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। रूसी सदर ने कहा कि अमेरिकी जौहरी हथियार बड़ी तादाद में यूरोपीय बराआज़म में मौजूद हैं, जबकि रूस ने अपने जौहरी हथियारों को दूसरे इलाकों में मुंतकिल नहीं किया। वो ऐसा करने की मनसूबाबंदी नहीं कर रहा, ताहम अपने इत्तेहादियों की तमाम तर वसाइल से हिफाजत करेगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अर्जेंटाइन की नायब सदर क्रिस्टियाना फर्नांडिस को सड़कों के लाखों डॉलर्स की ठेकों की करप्शन में 6 साल कैद की सजा सुना दी गई। क्रिस्टियाना फर्नांडिस को दोबारा अवामी ओहदा रखने के लिए
नाअहल भी करार दे दिया गया। अर्जेंटाइन की अदालत के मुताबिक क्रिस्टियाना फर्नांडिस को जुलाई 2007 से 2015 तक अपनी सदारती मुद्दत के दौरान सांता क्रूज सूबे में सड़कों के कामों के लिए एक तामीराती कंपनी के अवामी फंड तकसीम करने में धोखाधड़ी का मुर्तकिब पाया गया। मौजूदा नायब सदर होने के बायस आर्जी इस्तिस्ना हासिल होने की वजह से क्रिस्टियाना फर्नांडिस फौरी तौर पर जेल नहीं जाएंगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें एक साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.5 कम हो गई। अमरीकी डॉलर तेल WTI की फी बैरल कीमत में $2.50 की कमी से $71.85। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $2.26 की कमी से $70.24 हो गई। अमरीकी खाम तेल के ज़खायर में गैर मुतवक्के इजाफे से मार्केट ग्राउंड का शिकार हो गई। अमेरिका ने 2.2 मिलियन बैरल की बजाय 6.2 मिलियन बैरल तक रिलीज किया, जबकि आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।